ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل پل صراط پر اللہ تبارک و تعالی پرہیزگار مسلمانوں کو جو اس پر سے گزریں گے ان کو نجات عطا فرمائے گا، اور کفار بھی جہنم کے اندر کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جو گناہگار مسلمان ہوں گے وہ بھی پل صراط سے گر کر جہنم کے اندر داخل ہوتے جائیں گے، لیکن جو کفار جہنم کے اندر گریں گے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ جو مسلمان اپنے گناہوں کے سبب اس کے اندر گریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کی سزا پوری ہونے پر ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی انشاءاللہ اپنے گناہوں سے سزا پا کر ضرور جنت میں جائے گا۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرہیزگار ہونے کے باوجود، تقوی اختیار کرنے کے باوجود، کثرت اعمال کے باوجود بھی پل صراط کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ رونے لگے۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی زوجہ بھی رونے لگی، تو آپ نے اس سے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ اس نے جواب دیا میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میں جہنم سے نجات پاؤں گا یا پل صراط پر گزرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر گر جاؤں گا۔ اسی طرح ایک بار حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے، تو اس پر آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میرے بھائیو، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگار لوگوں کی مجالس قریب ہوگی، جب کہ گناہگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا۔ جب کم بوجھ والے یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم صراط کو عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والے یعنی گناہگاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے اندر گر جاؤ، تو فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ حسن بصری جہنم کے پل صراط کو پار کرے گا یا پل صراط پر سے گر کر جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اسی طرح ایک بار خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی لونڈی نیند سے بیدار ہوئیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا ابھی میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ خلیفہ عبد المالک کو لایا گیا اور وہ پل صراط پر 4 قدم چلا، پھر وہ جہنم کے اندر گر گیا۔ پھر ولید بن عبد المالک کو لایا گیا، وہ بھی جہنم کے اندر گر گیا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کو لایا گیا، وہ بھی تھوڑی دیر پل صراط پر چلا اور جہنم کے اندر گر گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بے قرار ہو کر پوچھا پھر کیا ہوا؟ لونڈی نے عرض کی اے امیر المومنین، پھر آپ جہنم کے پل پر لائے گئے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چیخیں مار کر رونے لگے، اور لونڈی آپ رحمۃ اللہ تعالی کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی اے امیر المومنین، میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط پار سے نجات پا گئے، خدا کی قسم آپ سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کر گئے۔ مگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر بھی روتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہم پل صراط سے بآسانی پار ہو جائیں۔ اچھا، اس کے یہاں پر 3 وظائف بھی لکھے ہیں کہ پل صراط پار کرنے کے 3 وظیفے ہیں، 3 اعمال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسڑ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بعد چل رہا تھا۔ فرمایا اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ درود السلام کی برکت سے پل صراط کو پار کر گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب پر کثرت سے درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کثرت سے آنا جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد ہر پرہیزگار شخص کا گھر ہے، اور جن کے گھر مسجدیں ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزارے گا۔ اسی طرح مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنائے گا جن کی روشنی سے اسے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ کی سوا کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو مسجد کے اندر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے اللہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔